اب مجھے پتا ہے کسی آدمی کا ابھی ہم کرتے ہیں یہ کام 99% لوگ بلکہ عورتیں زیادہ ہی کرتی ہیں کام. عجیب شغل ہے دیکھ. اب اس نے جو گناہ کر لیا اس نے توبہ کر لی ہے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب میرا کیا کام ہوگا؟ 3 4 5 لوگ بیٹھے, وہ آدمی بیٹھ گیا, ہاں بھائی کیا بنا تمہارا؟ اس کا اچھا ماشاء اللہ خوب کام کیا تم نے, اب انس مارا اس میں. بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا, وہ بیچارہ کسی اور جگہ گیا تو پھر اس کو وہی گناہ یاد کرا دیا. 4 عورتیں بیٹھیں, کوئی عورت ایسی بیٹھ گئی کسی کا بچہ خراب ہے. آج کل تو جی بچے بھی بہت خراب ہو گئے ہیں, تو یہ ہو گیا, اس بیچارے کا سیکھتا سیکھ کر دیا. یہ ہوتا نہیں ہمارے سوسائٹی میں. اب وہ پتہ ہے کہ اس نے گناہ کر لیے یا کوئی غلط حرکت کر بیٹھے, ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. 100 میں کروڑوں میں سے ایک انسان ہوگا کہ جو تعریف کر رہا ہو اس کی, ماشاءاللہ جی بڑا اچھا انسان تھا, غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا, بیواؤں کی بڑی مدد کرتا. آج تک جی اس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہی نہیں, کسی نے آج تک کسی نے اس کی برائی کی ہی نہیں. بہت کم ہوگا جو اس سلسلے میں کوئی انسان کرتا آپ کو جو تعریف کرتا نظر آئے گا. ان ظاہری چیزوں پہ جناب اعلیٰ شکل صورت یہ وہ بہت لائن لگ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن جب قبر میں گیا تو پھر کیا پوچھا جائے گا؟ عذاب تو سب کی چیزیں جہاں بنتے ہیں. تو اللہ والے جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا جو ہے مقصد جو ہے سمجھیں, پہچانے کی اتنی قیمتی چیز اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے, وہاں بھی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی, اپنے باطن کو نہیں سمجھا, اپنے اخلاق کو ہمارا ذرا بھی فرق نہیں آ رہا وہاں پر. بس جی تہجد پڑھنے لگا ہوں, نماز پڑھنے لگا ہوں, الحمدللہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز نہیں ہے, لیکن یہ معیار نہیں, اسی لیے آپ یہاں نہیں آئے, کسی خانقاہ میں اس لیے نہیں گئے, کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے. یہ تو آپ جو گئے اس لیے گئے کہ جو اور کہیں سے اصلاح نہیں ہوتی, آج اتنا خطرناک زمانہ ہے, تو وہاں اس اللہ والے کے پاس اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, اس کے اخلاقیات سمجھ جاتے ہیں اور بہت بہت بڑے گناہوں سے انسان وہ بچ جاتا ہے. کیا کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کو اس کی برائی کا عار دلاتا ہے, کیا کرتا ہے؟ عار یعنی شمدہ کرتا ہے, اس کو بےزتی کرتا ہے, اس کی ٹانگ کھینچتا ہے, اس کی بیٹھے بیٹھے اس کو مذاق کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں عار دلانا. جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کو اس کی کسی برائی پہ یا کسی وجہ سے عار کرتا ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ خود بھی اس میں نہ مبتلا ہو جائے. اور یہ بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑا وبال ہے. مجھے بتائیں کہ جب تک چور کا مذاق رہا ہے, چور نہیں بنے گا, موت اس کو نہیں آئے گی. کس نے کہا ہے؟ صادق مصدوق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام نے پیش کیا اتنا زبردست الحمدللہ قانون دیتا ہے اسلام کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اگر اسلام کے اصول پہ چلنے والا ہو, کیا فرشتہ پھرتا ہے زمین پر, ایسا ہوگا. کتنی اونچی چیز ہے الحمدللہ. یہ چیز حاصل کرنے ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس, اور ذکر سیکھنے نہیں جاتے. ذکر کتابوں میں لکھا ہے, ہر جگہ لکھا ہے, وہ ذکر سیکھا ہوتا ہے. وہ ذکر تصویر ہم نے اتنا کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہے کہ اثرات کیا ہیں آپ پر, اور خود نہیں, خود کون تو لوگ کہیں کہ یہ بڑا بااخلاق انسان ہے, ہم اس میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں, بڑا اچھا انسان ہے. پکی توبہ کریں. نمبر 1 کہ بھئی ہم یہاں آج جو آئے ہیں, ہم یہاں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یا جو بھی کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے کہ الحمدللہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ بھئی اچھا جائے, ہمارا کریکٹر اچھا ہو جائے, اخلاق اچھا ہو جائے. تصویر نہیں, تصویر گننے والا نہیں ہمارا معاملہ. رنگ کپڑوں کو چینج کرنا ہو سکے یہ نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں سے. ہمارے نزدیک تو اس کا کوئی تعلق یہ ہے جو میں نے بتایا کہ دنیا دور سے آئے اور کہا کہ جناب ہم نے آپ کے ایک مرید کو دیکھا تھا حضرت, ہمیں پتہ چلا وہاں ایک شخص ہے اور اس کے پاس آدمی ہے. میرے دل میں شوق پیدا ہو گیا اس آدمی کو دیکھنے کے بعد. کیا کیا اس نے؟ کہ جی بات یہ تھی کہ ہم سفر میں تھے اور الحمدللہ ہم اترے ایک جگہ, تو مجھے ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا تھا, میری طبیعت خراب تھی, اس کو مل گیا تھا. تو اس نے کہا بھائی کیا پریشان ہو تم, میں اپنا تمہیں دے دیتا ہوں, مجھے مل جائے گا, دیکھیں میں اپنا گزارا کر لوں گا, تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کہتے اتنا سخت میں بار تھا. اللہ نے کرم فرمایا جی, اس نے بڑی آسانی سے قربانی دے دی اور پیسے بھی نہیں لیے الحمدللہ. پتہ چلا جی, میں کہ کون آپ نے ایک انسان ہے, ان شکلوں میں تو دیکھتے رہتے ہیں, وہ دنیا پھرتی ہے, لیکن ایسا آدمی ہم نے بہت کم دیکھا ہے. بات ہوئی نا.